بانو قدسیہ اپنی کتابوں میں لکھتی ہے، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی سوچوں میں مسلسل ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ شخص بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہوتا ہے اسی سے دھوکہ ملتا ہے۔ سخت مزاج شوہر اپنی بیوی کی دلکش شرارتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہوتی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا محبت کرنے سے کہیں زیادہ قابل تعریف ہے۔ انسان اس شخص سے جھوٹ نہیں بول پاتا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون، اور جہاں بھی ان دونوں کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں انسان جس کو پہلی محبت کا دکھ سناتا ہے وہ دوسری محبت اسی سے کر بیٹھتا ہے۔ من پسند شخص کی موجودگی زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ من پسند شخص اپنے آپ میں ایک سکون ہے۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد بھی پار نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنے جذبات احساسات کسی سے چھپاتے ہیں تو اس کے لیے جینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ مرد عورتوں کی نسبت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں چھوڑا تو جا سکتا ہے لیکن بانٹا کسی قیمت پہ نہیں جا سکتا۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کافی عرصے سے کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پاتے تو آپ بھی ان کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا فریق جس کی تمنا یا خواہش ہوتی ہے کہ اسے اپنے محبوب سے پیار ملے، اگر یہ امید پوری نہ ہو تو اسے صدمہ پہنچتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو قسمت میں تو نہیں پر دل اور دماغ میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت زیادہ غصہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پیار اور اپنے پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد کی پہچان: جو مرد بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ دل کا اچھا ہوتا ہے۔ جو مرد ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے وہ آپ سے بیزار ہوتا ہے۔ جو مرد ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے اسے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا تو اس میں یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے۔ آپ سے کئی وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں۔ نمبر 3، وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا عنصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے۔ وہ جب بھی مستقبل کے کسی پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ضرور ہوتے ہیں۔ محبت تنازعات کو پسند کرتی ہے۔ محبت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دونوں کا ذہن ملتا ہو۔ محبت تو محبت ہے۔ محبت ہونے کے لیے دلچسپی، جذبہ اور تجسس کافی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ 4 مہینے گزار لیں تو پھر ایک لمبے عرصے تک آپ اسے بھلا نہیں پائیں گے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔
اگر کسی انسان کو پیار اور فکر کرنے والا لائف پارٹنر مل جائے تو وہ انسان اپنے سابقہ محبوب اور رشتے کو بھول جاتا ہے۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہے۔ حلال پانے کے لیے حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے، مخلص پانے کے لیے خود کو خالص بنانا پڑتا ہے، اور بے شک وہ رب مخلص دلوں کو خالص سے ہی نوازتا ہے۔ محبت ایک نشہ ہے، محبت کرنے والوں پر ایک دباؤ بھی رہتا ہے اور وہ ہے ملنے کا، لیکن محبت میں افسردگی کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے، کیونکہ جذباتی محبت ایک لت کی طرح ہے یا اس سے بھی بدتر۔ اگر آپ کو ایک بار کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی یادیں مرتے دم تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن اگر آپ اسے صرف پسند کرتے ہیں تو آپ جب تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جب لڑکا محبت جتاتا ہے تو آنکھوں میں دیکھتا ہے اور لڑکی ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ جب مرد اور عورت میں سچی محبت جنم لیتی ہے تب یہ 2 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری نشانی، دونوں فریقین میں نکاح کی خواہش ہوتی ہے۔ ان 3 حالتوں میں انسان بدتمیزی کرتا ہے۔ نمبر 1، جب اسے کوئی اپنا نظر انداز کرتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے۔ جب آپ بلا وجہ پریشان رہنے لگتے ہیں تو حقیقت میں آپ کو اپنی محبت کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پسینے سے ایک خاص قسم کا عطر بنایا جاتا تھا جو 2 لوگوں کو پیار کرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مشرقی لوگوں کا عشق اور محبت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ معشوقہ سے شادی نہیں کرتے اور بیویوں سے عشق نہیں کرتے۔ ایک عورت 48 گھنٹے سے زیادہ راز نہیں رکھ سکتی۔ اگر آپ سچ میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ اس پر غصہ کریں۔ اگر اس غصے سے آپ کے درمیان ناراضگی 3 دن سے زیادہ رہتی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ آپ اس سے سچی محبت کرتے ہی نہیں ہیں۔ سارا دن کام کاج کے بعد محبت آپ کے موڈ کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو دماغی تھکاوٹ سے نجات دیتی ہے۔ محبت میں پاگل پن کا تعلقات ہماری روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگ ایسے پارٹنر کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ان کی روح کو تسکین دیں، اس کے لیے میچنگ کرتے ہیں۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ کبھی کبھی اپنے محبوب کی فوٹو دیکھنے سے ہی آپ کو بہت راحت ملتی ہے اور آپ بہت اچھا فیل کرنے لگتے ہیں۔ جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے، وہ مرجھایا مرجھایا سا رہنے لگے گا اور آپ کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوگی۔ زیادہ تر لڑکے پہلے پرپوز کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرے تو اس لڑکی سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ آپ کسی ایسے شخص سے نفرت نہیں کر سکتے جس سے آپ نے کبھی محبت کی ہو۔ صرف نئی محبت اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی نئی محبت ماضی کی محبت سے شدید ہونی چاہیے۔ آپ کا دل کبھی بھی ماضی کے لیے دھڑکنا بند نہیں کرے گا،
لیکن یہ اس وقت تک کم ہوگا جب آپ اپنے درد کو محسوس کرنا بند کریں گے۔ یاد رہے، کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا دماغ میں سیروٹونن کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک خلیہ ہے جو کسی بھی لڑکے یا لڑکی کے پاگل پن کو بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کرنے والے پاگل ہو جاتے ہیں۔ محبت ایک شراکت داری کا نام بھی ہے جس میں آپ اپنی ہر چیز دوسرے سے برابر بانٹتے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک زیادہ پرکشش ہوتا ہے تو دوسرا کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میچنگ نہ ہونے والے جوڑے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب محبت میچنگ کا نام نہیں، بلکہ محبت ہے جو ہمارے ڈی این اے میں جمع ہے، جو کبھی بھی کسی سے ہو جاتی ہے۔